قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ بھٹک گئے۔ قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے کی جاتی ہے۔ سورت کے معنی علیحدہ ہونے کے ہیں، گویا پڑھنے والا ایک سورت سے علیحدہ ہو کر دوسری سورت کی طرف جاتا ہے، اس لیے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ آیت کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں، چونکہ آیت پر جملہ ختم ہو جاتا ہے اور دو جملوں میں فاصلہ کر دیتی ہے، اس لیے یہ آیت ختم جملہ کی علامت ہے، اور نیز اس کے معنی معجزے اور مال کے بھی آتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایک مستقل معجزہ ہے، اگر اس پہ بولنے لگ جائیں تو صدیاں درکار ہیں اور اس کی تفسیر ختم نہ ہو، کیونکہ مخالف آج تک اس جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ان سے وہ معجزہ ہے۔ اس طرح اس کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کے 130 اجزاء ہیں، ہر جز کو پارہ قرآن کے 30 اجزاء ہیں، ہر جز کو پارہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا، عہد رسالت میں قرآن کی 7 منزلیں کس طرح تھی؟ فرمایا، پہلی 3 سورتوں کی ایک منزل، پھر بعد والی 5 سورتوں کی دوسری منزل، پھر بعد والی 7 سورتوں کی تیسری منزل، پھر بعد والی 9 سورتوں کی چوتھی منزل، پھر بعد والی 11 سورتوں کی 5ویں منزل، پھر بعد والی 13 سورتوں کی 6ٹھی، پھر بعد والی تمام سورتوں کی 7ویں منزل۔ احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی پہلی منزل کی ابتدا فاتحہ سے ہوگی۔ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور نوٹ کریں، کوشش کریں کہ اس دفعہ اس سنت کو بھی فالو کرتے ہوئے اور صحابہ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے کہ چلیں پورے رمضان میں نہیں تو کم سے کم 7 دن ایسے کر نکالیں جس میں ہم ان 7 منازل کے مطابق قرآن پڑھیں۔ تو پہلی منزل کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے، دوسری کی سورۃ معاہدہ سے، تیسری کی سورۃ یونس سے، چوتھی کی بنی اسرائیل سے، اور 5ویں کی شعراء سے، 6ٹھی کی والصافات سے، 7ویں کی قوف سے، نیز پورے قرآن تک یہ پھر آپ کا کمپلیٹ ہو جائیں گی 7 مناسب۔ سورۃ فاتحہ کے اسماء دیکھتے ہیں، ان کا سب سے مشہور نام سورۃ فاتحہ کا فاتحہ ہی ہے۔ فاتحہ اسے کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز شروع کی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرات اسی سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا نام اس کا ام الکتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ تیسرا نام اس کا الحمدللہ بھی ہے، اور چوتھا الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے صلاۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں میں آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ بخاری کی روایت ہے۔ 5واں نام اس کا سورۃ شفا بھی ہے، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ اور زہر کے لیے شفا ہے۔ 6واں نام اس کا سورۃ رقیہ بھی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر اسے پڑھ کر دم کر دیا تھا، وہ اچھا ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس سے دم کیا جاتا ہے؟ فاتحہ کی فضیلت میں بہت زیادہ ہمیں روایت ملتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں خاموش رہا اور نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا۔ پوچھا، اب تک کس کام میں تم مصروف تھے؟ میں نے کہا نماز میں۔ فرمایا، کیا تم نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا نہیں پڑھا؟ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کے نبی آواز دے تو انہیں جواب دو۔ اچھا دیکھو، میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے سب سے بڑی صورت بتا دوں گا۔ پھر جب آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد سے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ سب سے بڑی صورت ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ 7واں نام اس کا سورۃ یونس ہے۔ 8واں نام اس کا سورۃ یونس ہے، 9واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 10واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 11واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 12واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 13واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 14واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 15واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 16واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 17واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 18واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 19واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 20واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 21واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 22واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 23واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 24واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 25واں نام اس کا سورۃ یوسف ہے، 26
اسی طرح ایک اور روایت میں نسائی کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی اور کوئی صورت نہیں، یہی سبائے مثانی ہے، یہی وہ عظیم قرآن ہے جو مجھے ملا، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جابر کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن جابر دیکھو سارے قرآن میں خیر و برکت والی سورت الحمدللہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسافر تھے اور ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ ان کے علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا، مرد موجود نہیں، اگر تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے تو آ کر کر لے۔ آخر کار ایک صحابی ہمارے بیچ میں سے اٹھے اور چل دیے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں دم بھی آتا ہے، انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کر دیا، سانپ کا ڈسا ہوا اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا۔ انعام میں انہوں نے 30 بکریاں دی اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا تمہیں دم کرنا آتا ہے؟ بولے ہاں، میں نے فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ ان بکریوں کو پوچھے بغیر استعمال نہ کیا جائے۔ مدینہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا، فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ دم کرنے والی صورت ہے؟ یعنی آپ نے اس کی تصدیق کی کہ یہ حقیقت ہے کہ سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ دم کرنے والی صورت ہے، اور کہا بکریوں کے حصے کر لو، میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ یعنی آپ نے اس کی تردید نہیں کی، اس کی تصدیق کی۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں، ان شارٹ دورہ قرآن میں ہم نے چند ایک فضیلتیں دیکھی۔ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ اس کی ابتدا، قرآن کی ابتدا اس سورت سے اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ قرآن اور حدیث کے دلائل اور برہان کی روشنی میں تمام محدثین فاتحہ کو نماز کا رکن ہی بتاتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو وہ ناقص ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی جو ام القرآن سے خالی ہو۔ تو یہ ضروری ہے، سورۃ نماز کا یہ لازمی جز ہے اور اس کو پڑھنا ہر رکعت میں لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل رب اعوذ بک، سورۃ مومنین میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ دعائیں مانگیں کہ اے رب، تو سب سے ضروری دعا کیا کہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھ لیں۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ نے پناہ مانگنی ہمیں خود سے سکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ ولاد آدم کے وقت سے انسان سے اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ جس طرح مجھے اس نے آدم کے سجدہ نہ کرنے سے جنت سے میں نکالا گیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کو جنت سے نکلوانے اور جہنم میں لے جانے میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور خاص طور پہ قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ تلاوت کا قصد کریں تو اس معلوم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس کا زور ایمان توکل والوں پہ نہیں چلتا، ان پر چلتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے شریک رب بناتے ہیں۔ کسی اور چیز کے شروع کرنے میں اعوذ باللہ کی اتنی فضیلت نہیں ملتی یا تاکید نہیں ملتی جتنی قرآن کے بارے میں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتے شیطان بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کی روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج اگر وہ اتھینٹک طریقے سے بھی ہے تو صرف آپ کی ذات کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ آپ کے تہجد ہے، آپ کے اشراق ہے، آپ کے صلاۃ و تسبیح ہے، تو چلے آپ اپنے آپ صرف ایک کو بچا سکتی ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا 5واں حق جو مجھ پہ واجب ہے اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ اس قرآن کو مجھے آگے پہنچانا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ پھر قرآن و سنت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں یہ ایک دعا ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اس کلمے کے پڑھے بغیر شیطان دل میں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے اور بہت ہی نعوذ باللہ قرآن سے بور بھی کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے بس اتنا کافی ہے جتنا پڑھ لیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا جو نماز ہے، آپ کا جو حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کو بدعتوں میں اور سنتوں میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو بدعتی مسلمان اس کا پسندیدہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ بدعتوں میں ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بہترین مسلمان ہوں۔
اور اسی میں وہ حوض کوثر سے خدا نخواستہ اس دن محروم کر دیا جائے گا جو بدعتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے۔ تو جب آپ رات کو نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک شخص کے نتنے پھوٹ پڑے، فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو جب بھی کبھی غصہ آئے، ساتھ ساتھ ہم تربیت بھی کریں گے تو پہلی تربیت یہی کر لیں، غصہ ہر انسان میں ہوتا ہے، کوئی دبا جاتا ہے، کوئی سہ جاتا ہے، کوئی بول دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح کثرت سے کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے کیا کریں، اور خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں کہ اب آپ جھگڑا بڑھے گا یا آپ میں غصہ آئے گا کہ وہ کہتا ہے یہ سناؤ، یہ سناؤ، یہ آگے سے سناؤ، چپ کیوں، تو آپ فوراً کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کا ایک ہی حل بتایا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان سارے دلائل اور برہان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھے تو مرضی، نہیں پڑھنے تو نہ مرضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے اسی آیت سے تحریر قرآن کا آغاز کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کو 2 صورتوں کی علیحدگی کا علم بسم اللہ کے اترنے سے ہوتا تھا۔ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ نے نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ اس میں بہت سی آپ کو حدیثیں مل جاتی ہیں۔ بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ ہی کا ایک جز بھی قرار دیا گیا۔ 7 مسانی میں یہی آیت اس کے ساتھ شامل کی گئی۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھی، فارغ ہو کر فرمایا میری یہ نماز تم سب کی نمازوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی، مہاجرین صحابہ نے ٹوکا مان کے پھر نماز پڑھائی تو بسم اللہ پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ فضائل بسم اللہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو شخص وضو کرنے سے پہلے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا، یہ بھی حدیث ہی میں آپ کو سنا رہی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ عمر بن ابو سلمہ ام سلمہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کر کے سیدھے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھاؤ، بہت برکتیں ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ عادت ڈالیں خود بھی اور بچوں کو بھی ڈلوائیں۔ اب ہمارے گھروں سے یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے بچوں سے ہاتھ سے چیز چھین لی جاتی تھی اور کہتے تھے دوبارہ بسم اللہ پڑھو تو پھر کھانا شروع کرو۔ ہمارے گھروں سے برکتیں کا نزول اس لیے بھی کم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بسم اللہ پڑھنے میں کافی غفلت کرتے ہیں۔ تو بڑے اونچی زبان میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کی آواز آتی تھی تاکہ دوسروں کو بھی طریقہ آ جائے، اور اب نعوذ باللہ اگر اس طرح ہم کریں تو پھینڈو لگنے لگ جاتے ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری کا لبادہ اوڑے ہوئے بسم اللہ ہر کام سے پہلے اونچی آواز میں پڑھے تاکہ آپ کے بچے یا ارد گرد کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے سیکھ لیں۔ بہرحال تمام کاموں سے پہلے تبرکن امدادن یعنی مدد حاصل کرنا اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ ابن حاتم کی روایت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر ہے اب یہاں پہ ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، خاص تعریف تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نعمت کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، کوئی اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی لیے شکر اسی کے لیے خاص ہے۔ تمام بے شمار نعمتیں جن کی تعداد رب کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں، اس کی بخشی ہوئی ہے۔ اسی نے ہمارے لیے فرما برداری کے تمام اسباب مہیا فرمائے، اسی نے جسمانی قوت بخشی تاکہ ہم فرائض و واجبات بجا لا سکیں، اسی نے ہمارے لیے تمام دنیاوی نعمتیں اور ضروریات زندگی مہیا کی
جبکہ اس پہ ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا. اسی نے ہمیں اپنی سیدھی سدا بہار نعمتوں اور تیار کردہ جنتیں حاصل کرنے کے طریقے سکھائے. اسی لیے ہمیں یہی کہنے کے لیے کہا گیا کہ اول اور آخر اسی رب العالمین کی ذات اور حمد و شکر ہستی جو اس کے لائق ہے، اسی کی حمد کی جائے، اسی کا شکر بجا لایا جائے اور اسی کی تعریف کی جائے. الحمدللہ کیا یہ شکر کا کلمہ ہے. اللہ پاک نے اپنی حمد بیان فرما کر ہمیں بتایا کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ان الفاظ سے بجا لا سکتے ہیں. ادائے شکر کا انداز اللہ کے خوبصورت ناموں پر اور اس کے اعلیٰ درجوں کی صفتوں پہ اٹھایا گیا. رب کی تعریف. رب و مختار کل کو کہا جاتا ہے جو اپنی مملوک چیزوں میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رکھتا ہے. تو رب ہے تمام جہانوں کے پالنے والوں کا. یہ عالمین عالم کی جمع ہے. اللہ کے سوا کوئی عالم کو نہیں جانتا. آسمانوں اور زمین، تری اور خشکی تمام عالم ہیں. اسی طرح خاص زمانہ اور وقت کو بھی عالم کہتے ہیں. یہاں اس لفظ سے تمام مخلوق مراد ہے. تو تمام مخلوق کا پالنے والا، تمام مخلوق کا ضرورتوں کو پورا کرنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا صرف رب ہی کی ذات ہے. اس کے تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن اللہ کے غضب سے اور اس کے سخت عذابوں سے آگاہ ہو جائے تو اسے جنت کی امید بھی نہ رہی، اور اگر کافر اس کے انعامات سے بخوبی واقف ہو جائے تو جنت سے کبھی مایوس نہ ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پہ ہمیشہ معاف کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ دونوں اس میں رحمت سے بنے ہیں اور مبالغہ کی صیغے ہیں، مگر رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. بلا اتفاق رحمان سے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے صرف آخرت میں رحم کرنے والا مراد ہے. فرمایا بالمؤمنین رحیما. اللہ مومنین پر بڑا مہربان ہے. سورۃ احزاب کی آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں اس میں رحم اور رحمت پر شامل ہیں اور یہ صرف رحمان میں رحیم سے زیادہ ہے. رحمان سے جو کچھ مانگا جائے دے دے اور رحیم سے اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہو. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور بعض حدیثوں کی روح سے متکبر گردانا گیا جو اللہ سے نہیں مانگتا. مانا کہ اللہ پہ بڑا بھروسہ اور توکل ہے ہمارا، اور ہمارا سارا دھیان اپنے رب کی طرف ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ مانگا جائے. سو اپنی ہر دکھ، اپنی ہر خوشی، اپنی ہر تمنا، اپنی ہر التجا اپنے رب کے سامنے مانگا کریں، اس کے سامنے التجا کیا کریں. مالک یوم دین کا. یوم دین کا مطلب ہے حساب کا، قیامت کے دن کا، جس دن نیکیوں اور بدیوں کی جزا اور سزا دی جائے گی. اور یہ بات ہے کہ رب العالمین کسی کی خطاؤں سے درگزر کر کے باز پرس نہ کرے گی، اس کی مرضی. دین کا مطلب دین جزا، بدلہ اور حساب کو کہتے ہیں. تو ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا اور سزا دی جائے گی. اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی خوشنودی کے لیے کرے. وہ ذرہ برابر کو بھی ضائع نہیں کرتا. اور ایک وہ دن آئے گا جس دن تمام لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بہترین اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار وہی ہے جو اپنے نفس سے حساب لیتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو، میزان میں تولے جانے سے پہلے خود اپنے عمل تول لو اور آنے والی ایک بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو چھپی کھلی ہر بات وہ جانتا ہے اور جس سے تمہاری ایک بات بھی پوشیدہ نہیں. تو اس دن سارے بھید کھل جائیں گے. تو وہ رحم مالک ہے یوم دین کا. اس لیے دوسروں کا احتساب مت کرے کہ اللہ سب کو پکڑے گا، اپنے بارے میں سوچے، اپنا احتساب کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کی تعریف، عبادت انتہائی ذلت اور عاجزی اور انکساری کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں عبادت محبت، خوف، خشوع اور خضوع کے مجموعے کا نام ہے. اسی آیت کے پہلے حصے میں شرک سے اظہار نفرت ہے اور دوسرے میں عابد کی طاقت اور کمال کی نفی ہے اور توفیق پر تکمیل عبادت کے مدار کا بیان ہے. سو مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کھلا، صاف، سیدھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کر دی کہ ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں بے شمار دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پردے پڑے ہوئے. راستے کے پھاٹک پر ایک شخص کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، ادھر ادھر نہ جھکنا.
اور ایک شخص اس راستے پہ چل رہا ہے، اگر کوئی شخص کسی دروازے کا پردہ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو پردہ نہ اٹھانا ورنہ اس غلط راستے پہ چل پڑو گے، پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دور دور یہ جو دیواریں ہیں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے ممنوعات ہیں۔ پھاٹک پر کھڑا ہوا شخص قرآن حکیم ہے، اور راستے پہ چلنے والا مومن کے دل کا کھٹکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ایک ناصح کی حیثیت سے ساتھ رہتا ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صحیح عالم کی پہچان یہاں بتائی جا رہی ہے۔ صحیح عالم وہی ہے جو علم کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہودی عمل سے اور عیسائی علم سے محروم تھے، اس وجہ سے یہودیوں پر غضب اترا اور عیسائی گمراہیوں میں پھنسے، کیونکہ علم کے ساتھ عمل کا چھوڑ دینا باعث عذاب الہی ہے۔ عیسائی اگرچہ عامل تھے مگر صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اس لیے ان کا طریقہ غلط تھا۔ گمراہی اور غضب میں دونوں مبتلا ہوئے، مگر یہودی عذاب میں آگے ہیں۔ ایک لمبی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا غصہ یہودیوں پر ہوا اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اس کے آخر میں ہم آمین پڑھتے ہیں۔ امین کا بیان فاتحہ کے امین ختم کرنے پہ امین کہنا مستحب ہے۔ وائل بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وللضالین پڑھ کر لمبی آواز سے آمین کہتے تھے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ امین کی آواز سے مسجد گونج جاتی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے پہلے امین نہ کہنا، یعنی نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے پہلے امین نہ کہنا۔ سو جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں امام کی آمین کے ساتھ ساتھ یعنی تھوڑا پیچھے سے شروع کریں۔ نمازی غیر نمازی سب کو ختمے فاتحہ پر آمین کہنی چاہیے۔ نمازی کے لیے تو بہت ہی تاکید ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کے تم بھی آمین کو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ فضائل سورۃ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں بقرہ پڑی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتا۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ بقرہ پڑے جانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی آیات مدینہ میں اتری۔ یہ سورت ہجرت کے بعد شروع ہونے والی صورتوں میں سے، مگر ایک آیت جو ہے اس کی وہ سب سے آخر میں اتری۔ اس کی حرمت سود کی آیتیں بھی آخر میں اتری۔ یہ سورت قرآن کی خیمہ کہلاتی ہے۔ اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 احکام اور 1000 چیزوں سے منع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، معنی کی کھوج میں پڑھنا منع کیا گیا۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتلاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو شرک سے بیزار، توحید کا عاشق زار اور اللہ کا سچا فرمانبردار، جو اللہ کے عذاب سے ڈر کے ہدایت پر چمٹ جانے والا ہو اور امیدوار رحمت بنا رہے، جو احکام وحی پہ یقین لا کر حرام کاموں سے بچنے والا ہو اور فرائض کو بجا لانے والا ہو۔ خود اللہ پاک نے بعد والی آیتوں میں متقی کے اوصاف بیان کر دی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو چیز خواہش اور عقل سے معلوم نہ ہو، جو آنکھوں سے غائب ہو، ان پر ایمان لانے کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں، جیسے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ سے ملاقات پر، زندگی کے بعد الموت پر، اور وہی سے ثابت شدہ تمام باتوں پر، غرضیہ تمام پوشیدہ باتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کرنی ہے، اوقات کی، تکمیل وضو کی، اعتدال ارکان کی، ترتیل قرات کی، درود شریف کی، خشوع خضوع کی، دل لگا کر نماز پڑھنا، یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نان نفقہ مراد ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی ہے۔ توبہ میں زکوٰۃ کی آیتیں اتری، جس کے بعد اس میں مال خرچ کرنے کے تمام مصارف بتا دیے گئے۔ یہاں پہ متقی کی صفات اللہ تعالیٰ نے خود بتائی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتری کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی اپنی رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ہدایت اور فلاح تقوی والوں کا حصہ ہے۔ وہ متقی جن میں مذکورہ والا اوصاف پائے جائیں گے ہدایت پر ہیں، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔
یہاں ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل، صداقت، توفیق حق کے فلاح سے اصول رضائے رب ہے، اصول نجات و ثواب ہے، برائیوں سے اجتناب ہے، اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کا کامل مل جانا مراد ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی بعض آیتیں تو دلاسا دیتی ہیں اور بعض آیتوں سے نا امیدی چھا جاتی ہے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی ایک صاف نشانی بتا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کے فرمایا جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے خوش ہو کے کہا توقع ہے کہ ہم انہی میں شامل ہوں گے۔ پھر ان الذین عظیم تک پڑھ کے فرمایا جہنمی ہے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نہیں۔ فرمایا ہاں تم ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنتی آیتوں پہ پورے اترتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ مہر کون ہے یہاں پہ؟ مہر کا مطلب کثرت معاصی کی وجہ سے دلوں پہ تہ بتہ زنگ چڑھتے جانا، دلوں کو چاروں طرف سے وہ زنگ گھیر لیتا ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے بوریے کی طرح ایک ایک تنکا دلوں کی طرف فتنے کی طرح لپکتا ہے، پھر جو دل اسے قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے سیاہی چڑھتی جاتی ہے نور ختم ہوتا جاتا ہے، جس کی روشنی، اور دوسری طرف وہ نیکی قبول کرتا ہے تو نور بڑھتا جاتا ہے، جو زیادہ قبول کیا جاتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سیاہ نقطے والے دل کی سیاہی بڑھاتے بڑھاتے سارا دل اپنا سیاہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر الٹے توے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نہ بری بات سے دل گھبراتا ہے نہ اچھی بات اس کو قبول ہوتی ہے۔ اور بعض ایسی بھی جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یہ بظاہر اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہاں سے اب آپ دیکھیں منافقین کی علامات شروع ہو رہی ہے، اور اس کو غور سے پڑھنا یا سننا ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں تو یہ کوئی عادت نہیں پائی جاتی۔ نفاق کے معنی ہے اچھائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی چھپانا۔ اس کی دو قسمیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ جس میں وصف نفاق پایا جائے وہ منافق ہے۔ اعتقادی منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور عملی منافق سخت مجرم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اعتقادی منافق نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، لیکن عمل میں ہم لوگ ہمارے قول و فعلوں کا تضاد خدا نخواستہ ہمیں کی مجرم کے کٹہرے میں نہ کھڑا کرے، تو اس چیز پہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، پھر اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مرض سے مراد، بیماری سے مراد شک اور تردد کی بیماری، ریاکاری اور نفاق کی بیماری۔ یہ دینی بیماریاں مراد ہیں، جسمانی بیماریاں مراد نہیں ہیں، یعنی وہ مرض شک میں مبتلا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں گڑبڑ نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو ویسے اصلاح کرتے ہیں، خوب یاد رکھو یہی شرارتی ہے لیکن انہیں احساس نہیں۔ فساد سے مراد کفر و شرک اور نافرمانی مراد ہے، کسی ملک میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور کرانا، اس میں گڑبڑ مچانا، زمین اور آسمان کا امن، یہ فساد ہی میں آتا ہے۔ زمین اور آسمان کا امن فرما برداری پر موقوف ہے۔ اگر منافق کو نافرمانیوں سے روکا جاتا تو کیا جواب دیتے؟ ہم تو ہدایت کرنے کے کام میں نکلے تھے اور اصلاح کے کام میں ہم جٹے ہوئے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ خوب سن لو، یہی بے وقوف ہے مگر جانتے نہیں۔ یہاں سے مراد صحابہ کرام تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، کیونکہ وہ آخرت کی فکر میں اتنے مہو ہو چکے تھے کہ دنیا کی فکریں ان کو فکریں نہیں رکھتی تھی، تو ان کے نزدیک وہ ایک احمقانہ کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بات مانیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، اصل اگر ایمان والے لوگ تھے تو وہ صحابہ کرام ہی تھے، سو ان کی سیرت پڑھنا ضروری ہے۔ سو اہل فکر اور نظر کو بیوقوف بنانا اپنی بیوقوفی جتلانا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، جو دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جو آخرت کی فکر میں منہک ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ معاشرے کے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا داری نہیں آتی ہے، لیکن وہ دنیا داری میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، وہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے صرف دل لگی کر رہے تھے، اللہ ان کا مذاق انہیں پہ لوٹا دے گا، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکے پھرتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر انہیں نجات میں فائدہ نہ ہوا، نہ ہی یہ راہ پر آئی۔ مثلاً کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی، پھر جب اس کے آس پاس والی چیزیں روشن ہوگی تو اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی اور اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اب لوٹ کر آنے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کی آنکھیں جو ظاہری ہیں وہ ختم ہوگی، حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور صحیح راہ پہ چلنے سے اندھے ہیں۔ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جب انسان نافرمانیاں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں عذاب کی ایک شکل دیتا ہے کہ انسان سے سجدے کی توفیق کی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آسمانی بارش کی طرح جس میں اندھیرے گھر جو چمکے یا موت کے ڈر سے کڑک سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جانے والی ہے، ان کے لیے جب کبھی روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے۔ یاد رکھو اللہ چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں بارش سے مراد بجلی کے عذاب کی چمک ہے اور ان کی بینائی ایمان کی کمزوری ہے۔ یعنی جب اسلام آیا، حق آیا تو ان میں ان کو شک اور تردد تھا، اور جب ان کو کوئی اس میں بینیفٹ نظر آتا تھا، مال غنیمت نظر آتا تھا تو پھر تو خوشی خوشی اس پہ چل پڑتے تھے، اور جب ان کو کوئی مشکلات نظر آتی تھی دین میں تو یہ فوراً یہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ منافقوں کا اجالے میں چلنا، حق کو سمجھ بوجھ کر کلمہ توحید کا پڑھ لینا اور اندھیرے میں ٹھہر جانا، کفر میں واپس لوٹ جانا ہے۔ قیامت کے دن منافقوں کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو مدینے سے عدن تک نور ملے گا، پھر کام ہوتے ہوتے بعض کو اس قدر کم ملے گا کہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ ابن عباس فرماتے جب مسلمانوں کو قیامت کے دن نور ملے گا اور وجہ منافقوں کا نور بجھتا دیکھیں گے تو ڈر کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل فرما۔ یعنی جب منافقوں کو دیکھیں گے ان کا نور بجھ گیا تو معلوم ہوا قیامت کے دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی۔ خالص مومن جن کا بیان ابتدائی 4 آیتوں میں آیا، خالص کافر جن کا بیان بعد والی 2 آیتوں میں آیا، منافق جن کی 2 قسمیں ابھی ہم نے پڑھی۔ خالص منافق جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی، وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے کہ کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ منافقوں کی جو نشانیاں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جس میں یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک ہو وہ بھی بقدرے اس کے منافق ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی انسان میں عملی نفاق ہوتا ہے اور کبھی اعتقادی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ گناہوں سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتار کر اس میں تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، لہٰذا جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ توحید الوہیت کا بیان ہے۔ پروردگار نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اسی نے ان کو وجود بخشا، پھر اسی نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے خلوص سے عبادت کی جائے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہی سب کا مربی ہے، اسی ہی کی ہر طرح کی تعریف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں خاص طور سے توحید کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تمام عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں وجود باری تعالیٰ کی دلیل دی گئی۔ یہ آیت وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکلیں، مختلف رنگ، جداگانہ مزاج، جداگانہ منافع، ہر چیز کا مفید اور خاص حکمت پہ مبنی ہونا، خالق کائنات کے وجود کا ثبوت اور اس کی قدرت، حکمت اور زبردست غلبے کی نشانی ہے۔ ایک دیہاتی سے جب وجود باری تعالیٰ کی دلیل پوچھی گئی تو بولا اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کو اور اس کے قدموں کے نشان اس کے گزرنے والے کو بتاتے ہیں، پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ راہوں والی زمین اور یہ موجوں والا سمندر کیا ایک باریک بین اور خبردار خالق کائنات کے وجود کو نہیں بتاتا؟ اور اگر اس میں جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا تمہیں کوئی شک ہو تو اگر تم اس شک میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتے، اسے مان کر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی۔
ثبوت توحید کے بعد ثبوت رسالت اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. کافروں سے خطاب کر کے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جس قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اگر تمہیں اس کو ہمارا کلام ماننے میں شک ہے تو تم اپنے تمام مددگاروں سمیت پورا زور لگاؤ اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کر دکھاؤ. جب یہ بات باوجود اہل زبان ہونے کے تمہارے پاس کی نہیں، حالانکہ تم بڑے بڑے شاعر اور خطیب بھی ہو، تو یہ انصاف یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے مان لو. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی یہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے. مجھے وہی کا معجزہ عطا فرمایا جس حق تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے بہت ہوں گے. بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی مجھے خصوصیت سے معجزے کے طور پہ قرآن عظیم دیا گیا جس کے مقابلے میں لوگ عاجز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم نے اپنے رب سے اپنی آگ کی کمال کی تیزی کی شکایت کی کہ آگ کو کھا رہی ہے، اور رب سے سانس لینے کی اجازت مانگی. حق تعالیٰ نے اسے ایک سانس میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، 1 سال میں، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہ ہم نے ایک زور کا دھماکہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بلائی کنارے سے پھینکا گیا تھا. جہنم کی تہہ میں اب گرا ہے جس کی آواز آئی. مسلم کی روایت ہے. جو قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں اور قرآن کو 1400 سال پہلی نعوذ باللہ کتاب کہتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے دور پہ اس پہ عمل کرنا ناممکن ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی منتظر ہے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور آپ ایمان والوں سے نیک عمل والوں کو جنتوں کی خوشخبری سنا دی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب کبھی انہیں جنت کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو کہیں گے تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملے تھے. وہ پھل ان کے پاس بمشکل لائے جائیں گے. وہاں ان کے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. یہاں پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں انہیں کھانے کے لیے ملے گا، وہ بظاہر تو ایسا ہی ہوگا کہ جو دنیا میں ہم نے دیکھا، لیکن اس کا ذائقہ اس دنیا کے ذائقے سے فرق ہوگا. اور ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے ایک دفعہ چیز لائیں گے اور دوبارہ لائیں گے تو کہیں گے ہم یہ کھا چکے، تو فرشتے کہیں گے آپ کھا کے دیکھو. جب وہ دیکھیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل اس سے مختلف ہوگا. اور بہترین جوڑے کے لیے بھی آتا ہے، وہاں بہترین کپل ہوں گے، بہترین جوڑے ہوں گے. ایک تو جسمانی گندگی ہوتی ہے نا، اس سے تو وہ صاف ہوں گی، روحانی گندگیوں سے بھی وہ صاف ہوں گی. جیسے یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، بے وفائی کی جاتی ہے، زیادتی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ نافرمانی کی جاتی ہے، ناشکرا پن کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جتنی صفات میں نے گنوائی ہیں نا، اگر یہ کسی عورت میں ہے تو پھر وہ تو جنت میں جانے کی مستحق ہی نہیں. اور اگر یہ کسی مرد میں بھی ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پہ، اپنی عورت پہ زیادتی کرتا ہے، تو وہ بھی پھر جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. جو صفات وہاں آپ پڑھیں جنت میں بسائے جانے کی، وہ صفات یہاں اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہترین کپلز کو لے کے جائیں گے اور بہترین جوڑے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہوگی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.